السلام علیکم ناظرین، رپورٹنگ وتھ اسد میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو گروپ بندی جس چیز سے شروع ہوئی وہ ٹیریان جیڈ وائٹ کا کیس تھا، اور اس کیس میں جو ہے وہ چیف جسٹس جو تھے عامر فاروق، انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا جس کے جواب میں جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس ارباب محمد طاہر جو ہے انہوں نے ایک ججمنٹ جو ہے وہ ایک آدھی جو ہے وہ ججمنٹ اس کو اپلوڈ کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ ایک چیز سامنے آئی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ گروپنگ ہے، اور اس گروپنگ کی جو وجہ جس سے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ ٹیریان جیڈ وائٹ کا کیس تھا، اور جو یہ خط گیا ہے جو سپریم جوڈیشل کونسل کو چیف جسٹس آف پاکستان پہ، جس کے اوپر اب خود نوٹس بھی دیا گیا ہے، اس میں سب سے پہلی بات جس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہی کیس ہے ٹیریان جیڈ وائٹ کا۔ اس میں جو عدالتی ریکارڈ ہے اس کے مطابق یہ گزشتہ سال جولائی میں جو بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو گیا تھا، لیکن اس بینچ میں اس کیس کی سماعت کیوں نہیں ہو سکی، اس کی ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے۔ لیکن ابھی تک اگر آپ نے چینل رپورٹنگ وتھ اسد سبسکرائب نہیں کیا تو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، یہ جو خط لکھا گیا ہے سپریم جوڈیشل کونسل کو، اس میں جو 6 ججز ہیں جس میں جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق محمود جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا ہے۔ اس میں جو انہوں نے مختلف جو ہے وہ چیزوں کی نشاندہی کی، لیکن جو ڈفرینسز تھے، جو گروپنگ اندر ہوئی تھی، اس میں جو ججز کے درمیان ایک جو ہے وہ ٹگ آف وار چل رہی تھی، اس کا نقطہ آغاز جو ہے وہ بتایا کہ یہ جو ٹیریان وائٹ کا کیس تھا عمران خان جو ہے ان کی مبینہ بیٹی کا، اس میں جو ہے یہ چیز جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئی، جس وقت ایک جو آپ کہہ لیں کہ ہاف بیک ججمنٹ جو ہے وہ اپلوڈ کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ، جس کو بعد میں جو چیف جسٹس ہیں جسٹس عامر فاروق انہوں نے وہاں سے ریموو کروایا، اور انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنا ایک پریس ریلیز جو ہے وہ جاری کرنی پڑی اسلام آباد ہائی کورٹ کو، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو کیس ہے اس میں چیف جسٹس جو ہے انہوں نے بینچ ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا تھا۔ اس کے بعد جو ہے یہ گزشتہ سال مئی سے لے کے اب تک جو ہے وہ اس کی سماعت نہیں ہو سکی، اور اس کی جو ہے وہ ابھی جو خط لکھا گیا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو کیس تھا اس میں جو ہے بڑا پریشر تھا، اور اس میں ایک جج جو ہے، جج کا نام تو نہیں لکھا گیا لیکن ہمیں یہ پتہ چلا کہ ارباب محمد طاہر جو ہے ان کو جو ہے وہ سٹریس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور ان کو ہاسپٹل میں بھی ایڈمٹ کرانا پڑا۔ اور یہ جو کیس تھا اس میں جو شروع میں 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس عامر فاروق تھے، جسٹس محسن اختر کیانی تھے اور جسٹس ارباب محمد طاہر تھے۔ یہ اس بینچ نے جو ہے یہ اس کی سماعت کی تھی، مینٹینیبلٹی کا ایشو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرنا تھا۔ اس پہ جو جسٹس عامر فاروق ہیں انہوں نے جو ایک ڈرافٹ شیئر کیا تھا ان باقی 2 ججز کے ساتھ، اس میں یہ تھا کہ ان کے مطابق یہ معاملہ جو ہے یہ رٹ جو ہے وہ مینٹینیبل تھی۔ اس رٹ میں جو ہے وہ ایک شہری ہیں ساجد محمود، انہوں نے درخواست کی تھی کہ عمران خان جو ہے ان کو نااہل قرار دیا جائے، کیونکہ انہوں نے اپنی جو مبینہ بیٹی ہے اس کو اپنے اثاثہ جات میں جو اپنے ڈپینڈنٹس ہیں ان میں ظاہر نہیں کیا۔ اور جب یہ کیس چل رہا تھا اس وقت اس کی کچھ سماعت وغیرہ ہوئیں، تو اس دوران ہی جو ہے وہ یہ چیزیں جو ہے وہ ہم نے آبزرو کی تھی کہ جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے وہ ان کا یہ خیال جو ہے وہ سامنے آ رہا تھا کہ جو ان کے ریمارکس سے جو یہ چیز سامنے آ رہی تھی کہ وہ اس جو پٹیشن ہے اس کو کوئی خاص لفٹ نہیں کرا رہے، اور پھر جب یہ کیس جو ہے جب اس پر جب ایک مینٹینیبلٹی کا جو ہے وہ آرڈر جو ہے وہ سامنے آیا، تو اس وقت جو 2 ججز ہیں انہوں نے یہ اپلوڈ کروا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی ویب سائٹ پہ، اور انہوں نے یہ پٹیشن جو ہے وہ ڈسمس کر دی تھی۔ لیکن چونکہ یہ 3 رکنی بینچ تھا اور جو مکمل ججمنٹ تھی وہ نہیں لکھی گئی تھی، اس وجہ سے اس کو ویب سائٹ سے ہٹایا گیا، اور اس کے بعد سے اس کیس کی سماعت نہیں ہوئی۔ ابھی یہ چیز جو ہے وہ سامنے آئی ہے، یہ جو 6 ججز کا جو خط ہے اس میں یہ جو چیز سامنے آئی ہے کہ یہ کیس کی دوبارہ سماعت نہیں ہوئی، تو ہمیں جو عدالتی ریکارڈ ہم نے دیکھا تو اس میں پتہ چلا کہ یہ 3 رکنی بینچ جو ہے اس پر قائم ہوا تھا جولائی میں گزشتہ سال،
اور اس میں بینچ میں جو ہے وہ جسٹس طارق محمود جہانگیری سینئر جج تھے، اس کے ساتھ جو ہے وہ جسٹس ارباب محمد طاہر اور جسٹس سمن رفعت امتیاز، یہ 3 ججز تھے جنہوں نے اس کیس کی ہیئرنگ کرنی تھی۔ اب جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ یہ اس کی سماعت کیسے ہوتی ہے، تو ان میں سے جو سینئر جج تھے ان کے پاس یہ فائل جو ہے وہ بھجوائی جانی تھی، اور اس فائل کے اوپر جو ہے انہوں نے ایک جو ہے وہ ڈیٹ دینی تھی کہ اس کو کب لگایا جائے، کیونکہ یہ لارجر بینچ تھا تو سینئر جج کے کنسنٹ کے ساتھ جو ہے وہ یہ کیس لگنا تھا، لیکن یہ چیزیں نہیں ہوئیں۔ اور پھر جو ہے یہ جو خط لکھا گیا اس میں جو ان 3 ججز نے بھی سائن کیے، اور اس میں جو ہے یہ بات بھی آئی کہ جی یہ کیس کی سماعت نہیں ہو رہی، جبکہ یہ کیس جو ہے یہ 6 میں سے 3 ججز جو ہے وہ ان کے پاس لگا ہوا تھا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ آہستہ آہستہ انفولڈ ہو رہی ہیں۔ یہ جو سو موٹو کیس لیا ہے سپریم کورٹ میں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ 7 رکنی بینچ جو ہے لارجر بینچ اس کی سربراہی کریں گے، وہاں پر جو ہے یہ چیزیں، اس کے علاوہ اور بھی جو چیزیں ہیں بہت سی وہ سامنے آتی رہیں گی، ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ، اللہ حافظ۔